واٹر پریس پاکستان ریڈیو ڈاکومنٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں کہ عظیم پختون رہنما باچا خان کی زندگی پر۔ باچا خان کا معمول تھا کہ وہ ہر سال جون اور جولائی کے مہینوں میں صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے تھے، جس کے دوران وہ خدائی خدمت گار تحریک کے کارکنوں سے ملتے اور ان کارکنوں تک اپنا سیاسی انقلابی پیغام پہنچاتے تھے۔ ہر سال کی طرح کارکن اس سال بھی باچا خان کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سال انتظار کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ باچا خان ایک امن پسند اور انقلابی لیڈر تھے۔ جس طرح پختون قوم کے اندر بیداری اور امن کا پیغام کامیابی کے ساتھ باچا خان نے پہنچایا تھا، دنیا اس پر آج بھی حیران ہے۔ لیکن باچا خان نے اپنی اس جدوجہد کی بہت بھاری قیمت چکائی تھی۔ انہیں ساری زندگی غداری کے فتووں، قید اور جلا وطنی جیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بار بار کی گرفتاری اور بغیر جرم کی سزائیں بھی انہیں امن کے مشن سے غافل نہ کر سکیں۔ باچا خان کا امن مشن پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سخت حالات کا سامنا کرنے کے باوجود کبھی بھی اپنے کسی کارکن کو پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انگریز دور حکومت میں انہیں متعدد دفعہ گرفتار کیا گیا اور ان کی امن پسند تحریک کے کارکنوں کو بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن باچا خان کے عزم میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اپریل 1919 میں انگریز حکومت نے باچا خان کو پہلی بار ریوالٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا۔ دسمبر 1919 میں انہیں دوسری مرتبہ تب گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس کے بعد باچا خان کے خلاف گرفتاریوں، فتووں اور سزاؤں کا نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو پاکستان کی آزادی کے بعد بھی جاری رہا۔ 1921 میں انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اسکول کے بچوں کے لیے فٹ بال گراؤنڈ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ 1930 میں ان کو پشاور جلسے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں گرفتار کیا گیا۔ پانچویں بار وہ 1931 کو گرفتار ہوئے، جبکہ ساتویں مرتبہ انہیں تب گرفتار کیا گیا جب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر سہیل کی تحقیق کے مطابق پاکستان بننے سے پہلے کی 7 گرفتاریوں اور سزاؤں کا دورانیہ 14 سال بنتا ہے، جو پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہا۔ امن کی اس تحریک کی خاطر باچا خان نے کم و بیش 39 سال مختلف سیاسی سزاؤں کا سامنا کیا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پہلی بار 15 جون 1948 کو گرفتار ہوئے۔ 1988 میں وفات پانے والے باچا خان کو ان کی وصیت کے مطابق افغانستان کے شہر جلال آباد میں دفنایا گیا۔